بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غزوہ بنی مستلق سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ آنے لگے تو ایک مقام پر پڑاؤ کیا۔ اس غزوہ میں آپ کے ساتھ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھیں، جو ایک ہودج میں سفر کیا کرتی تھیں۔ حضرت عائشہ لشکر کی روانگی سے قبل لشکر سے باہر رفع حاجت کے لیے تشریف لے گئیں۔ جب واپس ہوئیں تو دیکھا ان کے گلے کا ہار کہیں ٹوٹ کر گر گیا ہے۔ وہ دوبارہ اس ہار کی تلاش میں لشکر سے باہر چلی گئیں۔ واپس آنے میں کچھ دیر لگی تو لشکر روانہ ہو گیا۔ آپ کا ہودج لادنے والوں نے خیال کیا کہ آپ اندر تشریف فرما ہیں، کیونکہ آپ کی عمر اتنی زیادہ نہ تھی تو وزن بھی محسوس نہیں ہوتا تھا۔ انہوں نے ہودج لاد دیا اور پورا قافلہ منزل سے روانہ ہو گیا۔ آپ منزل پر واپس آئیں تو کوئی آدمی موجود نہیں تھا۔ تنہائی اور رات تھی، اکیلے سفر کرنا بھی مشکل تھا، اس لیے آپ یہ سوچ کر لیٹ گئیں کہ جب اگلی منزل پر مجھے نہ پائیں گے تو میری تلاش میں ضرور یہاں آئیں گے۔ آپ لیٹی لیٹی سو گئیں۔ ایک صحابی صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ لشکر کے پیچھے اس خیال سے چلا کرتے تھے کہ لشکر کا گرا ہوا سامان اٹھاتے چلیں۔ جب وہ میری جگہ پر پہنچے تو صبح ہو چکی تھی۔ چونکہ آپ آیت پردہ سے پہلے ام المؤمنین کو دیکھ چکے تھے، اس لیے فوراً پہچان گئے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے لگے۔ میں ان کی آواز پر جاگ اٹھی اور اپنا چہرہ چادر سے چھپا لیا۔ خدا گواہ ہے کہ اس کے بعد انہوں نے مجھ سے ایک لفظ بھی نہ کہا اور نہ میں نے انا للہ کے سوا ان کی زبان سے کوئی کلمہ سنا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنا اونٹ بٹھایا اور میں اس پر سوار ہوئی اور وہ خود پیدل اونٹ کو آگے سے کھینچتے ہوئے لے چلے۔ ہم لشکر سے اس وقت ملے جب وہ بھری دوپہر میں پڑاؤ کیے ہوئے تھے۔ اس کے بعد جس سے ہلاک ہونا تھا وہ ہلاک ہوا۔ منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی نے اس واقعے کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگانے کا ذریعہ بنا لیا اور اس تہمت کا خوب چرچا کیا۔ اس منافق نے اس شرمناک تہمت کو اس قدر اچھالا کہ مدینہ میں ہر طرف اس تہمت کا چرچا ہونے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شرانگیز تہمت سے بہت زیادہ رنج اور صدمہ پہنچا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں مدینہ پہنچ کر بیمار پڑ گئی اور 1 مہینہ تک بیمار رہی۔ اس عرصہ میں لوگوں میں تہمت لگانے والوں کی باتوں کا بڑا چرچا رہا، لیکن مجھے ان باتوں کا بالکل علم نہیں ہوا۔ صرف ایک معاملے میں میں ذرا تردد کا شکار تھی کہ میں اپنی اس بیماری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وہ الفت اور محبت کا اظہار نہیں دیکھتی تھی جو سابقہ بیماریوں کے دنوں میں دیکھ چکی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لاتے اور سلام کر کے صرف اتنا پوچھ لیتے کہ کیا حال ہے۔ جب آپ کو مرض سے کچھ صحت ہوئی تو ایک رات ام مستح صحابیہ کے ساتھ رفع حاجت کے لیے صحرا میں تشریف لے گئیں۔ جب واپس آنے لگے تو ام مستح کا پاؤں انہی کی چادر میں الجھ کر پھسل گیا، تو اس پر ان کی زبان سے نکلا کہ مستح برباد ہو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا آپ نے بری بات کہی، آپ ایک ایسے شخص کو برا کہتی ہیں جو غزوہ بدر میں شریک رہا ہے۔ ام مستح نے کہا کہ کیا آپ نے اس کی بات نہیں سنی؟ میں نے پوچھا کہ انہوں نے کیا کہا ہے؟ تو انہوں نے مجھے تہمت لگانے والوں کی باتیں بتائیں۔ میں پہلے سے بیمار تھی، ان باتوں کو سن کر میرا مرض اور بڑھ گیا۔ آپ فرماتی ہیں کہ پھر جب میں گھر پہنچی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا اور دریافت کیا کہ طبیعت کیسی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ میں والدین کے گھر جانا چاہتی ہوں۔ آپ فرماتی ہیں کہ میرا مقصد والدین کے پاس جانے سے یہ تھا کہ اس خبر کی حقیقت ان سے پوری طرح معلوم ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اجازت دے دی۔ آپ والدین کے گھر تشریف لے آئیں اور والدہ سے پوچھنے لگیں کہ لوگ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ والدہ نے کہا کہ بیٹی صبر کرو۔ اس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سبحان اللہ، اس طرح کی باتیں تو دوسرے لوگ بھی کر رہے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد میں رونے لگی اور رات بھر روتی رہی۔ صبح ہو گئی لیکن میرے آنسو تھمتے نہ تھے اور نہ ہی نیند کا آنکھ میں نام و نشان تھا۔ اسی عرصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن طالب اور اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما کو بلایا، کیونکہ اس معاملے میں آپ پر کوئی وحی نازل نہیں ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی بیوی کو جدا کرنے کے حوالے سے مشورہ کے لیے بلایا تھا۔ آپ فرماتی ہیں کہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ آپ کی اہلیہ کے بارے میں سوائے خیر اور بھلائی کے ہمیں کسی چیز کا علم نہیں ہے، جبکہ
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی تنگی نہیں ہے، عورتیں اور بھی بہت ہیں۔ اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی زینب بنت جحش سے بھی دریافت فرمایا تھا، تو انہوں نے قسم کھا کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں اپنے کان اور آنکھ کی حفاظت کرتی ہوں، خدا کی قسم میں تو عائشہ کو اچھی ہی جانتی ہوں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس تہمت کی خبر سنی تو انہوں نے اپنی اہلیہ سے جا کر کہا کہ تو سچ بتا کہ اگر صفوان بن معطل کی جگہ میں ہوتا تو کیا تو یہ گمان کر سکتی ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرم پاک کے ساتھ ایسا کرتا؟ ان کی بیوی نے سنتے ہی کہا کہ ہرگز نہیں، اور صفوان جو کہ تم سے بدرجہ بہتر ہیں، بھلا کیسے ممکن ہے کہ یہ دونوں ایسی خیانت کر سکتے ہیں؟ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے اور فرمایا، اے معاشر المسلمین، ایک ایسے شخص کے بارے میں میری مدد کون کرے گا جس کی اذیت رسانی اب میرے گھر تک پہنچ گئی ہے؟ خدا گواہ ہے کہ میں اپنی اہلیہ میں خیر کے سوا اور کچھ نہیں جانتا۔ یہ لوگ جس آدمی کا نام لے رہے ہیں ان کے بارے میں بھی میں خیر کے سوا کچھ نہیں جانتا۔ وہ جب بھی میرے گھر میں آئے ہیں تو میرے ساتھ ہی گئے ہیں۔ اس پر حضرت سعد بن معاذ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور کہا، یا رسول اللہ، میں آپ کی مدد کروں گا۔ اگر وہ شخص قبیلہ اوس سے تعلق رکھتا ہے تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا، اور اگر وہ ہمارے بھائیوں یعنی قبیلہ خزرج کا کوئی آدمی ہے تو آپ حکم دیں، ہم تعمیل میں کوتاہی نہیں کریں گے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد سعد بن عبادہ کھڑے ہوئے۔ آپ قبیلہ خزرج کے سردار تھے، آپ نیک اور اچھے آدمی تھے، لیکن آج آپ پر قومی غیرت غالب آ گئی۔ آپ نے اٹھ کر سعد بن معاذ سے کہا کہ اللہ کی قسم تم نے جھوٹ کہا ہے، تم ہمارے قبیلے کے آدمی کو ہرگز قتل نہیں کر سکتے، تم میں اس قتل کی طاقت نہیں ہے۔ پھر سعد بن معاذ کے چچا زاد بھائی کھڑے ہوئے۔ آپ نے سعد بن عبادہ سے کہا کہ خدا کی قسم تم جھوٹ بول رہے ہو، ہم اسے ضرور قتل کریں گے، تم منافق ہو، منافقوں کی طرفداری کر رہے ہو۔ اتنے میں دونوں قبیلے اوس اور خزرج اٹھ کھڑے ہوئے اور نوبت قتل و قتال تک پہنچ گئی، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو خاموش کرانے لگے، یہاں تک کہ سب چپ ہو گئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموش ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس دن بھی میں برابر روتی رہی، 2 راتیں اور 1 دن مجھے مسلسل روتے گزر گیا تھا۔ اس عرصہ میں مجھے نہ نیند آئی نہ آنسو تھمتے تھے۔ والدین سوچنے لگے کہ روتے روتے کہیں میرا دل نہ پھٹ جائے۔ فرماتی ہیں کہ ہم اسی حال میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے۔ فرماتی ہیں کہ بیٹھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد پڑھا اور فرمایا، اما بعد، اے عائشہ، تمہارے بارے میں مجھے اس طرح کی اطلاعات پہنچی ہیں، پس اگر تم بری ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری براعت خود کر دے گا، لیکن اگر تم سے کوئی غلطی اور گناہ ہو گیا ہے تو اللہ سے مغفرت مانگو اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرو، کیونکہ جب بندہ اپنے گناہ کا اقرار کر لیتا ہے تو پھر اللہ بھی اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گفتگو ختم کر چکے تو میرے آنسو اس طرح خشک ہو گئے جیسے ایک قطرہ بھی باقی نہ رہا ہو۔ میں نے اپنے والد سے کہا کہ آپ میری طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیجیے۔ انہوں نے فرمایا کہ خدا گواہ ہے، میں نہیں سمجھتا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں کیا کہنا ہے۔ پھر میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا میری طرف سے جواب دیجیے۔ انہوں نے بھی یہی کہا کہ خدا گواہ ہے، مجھے نہیں معلوم کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا عرض کروں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پھر میں خود ہی بولی، میں اس وقت نوعمر لڑکی تھی، میں نے بہت زیادہ قرآن پڑھا تھا۔ میں نے کہا، میں تو یہ جانتی ہوں کہ ان افواہوں کے متعلق جو آپ کے دلوں میں جم گیا ہے، آپ لوگ اسے صحیح سمجھنے لگے ہیں۔ اب اگر میں یہ کہتی ہوں کہ میں ان تہمتوں سے بری ہوں اور اللہ بھی خوب جانتا ہے کہ میں واقعی بری ہوں تو آپ لوگ میری بات کا یقین نہیں کریں گے، لیکن اگر میں تہمت کا اعتراف کر لوں حالانکہ اللہ جانتا ہے کہ میں اس سے قطعاً بری ہوں تو آپ لوگ میری تصدیق کرنے لگیں گے۔ اللہ گواہ ہے کہ میرے پاس آپ لوگوں کے لیے کوئی مثال نہیں ہے سوائے یوسف علیہ السلام کے والد کے اس ارشاد کے کہ آپ نے فرمایا تھا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، بس صبر ہی اچھا ہے اور تم جو کچھ بیان کرتے ہو اس پر اللہ ہی مدد کرے۔ آپ کہتی ہیں کہ مجھے یقین تھا کہ میں بری ہوں، اللہ تبارک تعالیٰ میری برات ضرور کرے گا،
لیکن فرماتی ہیں کہ مجھے اس کا وہم و گمان بھی نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں ایسی وحی نازل فرمائے گا جس کی تلاوت کی جائے گی۔ میں اپنی حیثیت اس سے بہت کم تر سمجھتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں وحی نازل فرمائے جس کی تلاوت کی جائے۔ ہاں البتہ مجھے اس کی توقع ضرور تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے متعلق کوئی خواب دیکھ لیں گے اور اللہ تعالیٰ اس ذریعے سے میری برات کر دیں گے۔ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اپنی اسی مجلس میں تشریف فرما تھے، گھر والوں سے بھی کوئی باہر نہ نکلا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول شروع ہوا، اور وہی کیفیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر طاری ہوئی جو وحی کے نزول کے وقت طاری ہوتی تھی، یعنی آپ پسینے پسینے ہو گئے اور پسینہ موتیوں کی طرح جسم اطہر سے ڈھلنے لگا، حالانکہ سردی کے دن تھے۔ یہ کیفیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وحی کی شدت کی وجہ سے ہوتی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی تھی۔ فرماتی ہیں کہ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ختم ہوئی تو آپ تبسم فرما رہے تھے۔ سب سے پہلا کلمہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا وہ یہ تھا کہ اے عائشہ، اللہ نے تمہیں بری قرار دے دیا ہے۔ میری والدہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑی ہو جاؤ۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا خدا گواہ ہے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہرگز کھڑی نہ ہوں گی اور اللہ کے سوا کسی کی حمد نہ کروں گی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں مکمل 10 آیات تک جب اللہ تبارک تعالیٰ نے میری براءت میں نازل کر دیں تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مصطح بن اساسہ کے اخراجات ان کی محتاجی کی وجہ سے خود برداشت کرتے تھے، آپ نے ان کے متعلق فرمایا کہ خدا کی قسم اب میں مصطح پر ایک ڈھیلا بھی خرچ نہیں کروں گا۔ اس نے عائشہ پر کیسی کیسی تہمتیں لگائی ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل کیں، یعنی جو لوگ تم میں بزرگی اور وسعت والے ہیں وہ قرابت والوں اور مسکینوں کو اور اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والوں کو دینے سے قسم نہ کھا بیٹھیں، چاہیے کہ معاف کرتے رہیں اور درگزر کرتے رہیں۔ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہارے قصور معاف کرتا رہے؟ بے شک اللہ بڑی مغفرت والا، بڑا رحمت والا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خدا کی قسم میری تو خواہش یہی ہے کہ اللہ میری مغفرت فرما دیں۔ چنانچہ مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ پھر سے تمام اخراجات دینے لگے۔ آیت برات نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی طرف نکلے اور ان سے خطاب فرمایا اور برات کے متعلق قرآن مجید کی نازل شدہ آیات تلاوت فرمائیں۔ پھر ان لوگوں پر حد جاری کرنے کا حکم دیا کہ جو اس تہمت میں شریک تھے۔ اس میں حضرت مصطح بن اساسہ، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہما اور حمنہ بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا اور رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول شامل تھے۔ ان سب کو حد قذف کی سزا سنائی گئی اور 80 کوڑے مارے گئے۔ اچھے واقعات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔